ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا چھٹا باب 44 سے 52 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ صحائف انبیاء میں یہ لائے کہ اور وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے۔ جو کوئی باپ کی سنتا اور اس سے تعلیم پاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یوں نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہی ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، تاکہ جو اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی روٹی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، کیا آپ نے روٹی کو کبھی حرکت کرتے ہوئے یا بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ یسوع خود کو زندگی کی روٹی کہتا ہے، وہ روٹی جو زندہ ہے۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی مادی روٹی کے متعلق نہیں کہہ رہا، بلکہ روحانی اور ابدی غذا کے متعلق کہہ رہا ہے۔ مسیح یسوع کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لفظی معنوں میں ہمیں واقعی اپنا گوشت کھانے کو دے رہا ہے۔ ہم آدم خور نہیں ہیں، بلکہ بہت جلد یسوع اپنی موت کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ مسیح یسوع کا تجسم ہونا ہی تھا کہ جس نے بنی نوع انسان کو مخلصی بخشی۔ مسیح یسوع انسان بنا تاکہ ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے دے۔ وہاں پر موجود سننے والوں کو یہ بیان ناگوار گزرا، کیونکہ مسیح یسوع ایک معمولی انسان نہ تھا، وہ ایک منکسر خاندان سے پیدا ہوا تھا۔ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوا ہوتا تو انہوں نے اس کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا ہوتا۔ یسوع نے واضح کر دیا کہ اس کا جلال اور روح لوگوں کو نجات نہیں بخشے گا، بلکہ مسیح کا بدن یہ کام کر دے گا جو بنی نوع انسان کے لیے قربان کیا جائے گا۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔